الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ روزہ رکھنے کے لیے کوئی شخص سحری کر رہا ہے، یعنی کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اور اندازہ ہوا کہ اذان ہونے لگی ہے تو کھانا اور پینا بند کر دے، اس لیے کہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں وقت کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے اس موجودہ دور میں پوری دنیا میں جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ اس لیے اذان کا اندازہ ہو کہ شروع ہونے لگی ہے، اسی وقت ہی کھانا اور پینا بند کر دے۔ اگر کوئی شخص کھا رہا تھا اور پی رہا تھا، اذان شروع ہو گئی، اب بھی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم نے جو بات سمجھائی ہے نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ قرآن کریم وقت کی بات کر رہا ہے، اذان کی بات نہیں کر رہا۔ اور چونکہ اذان ہوتی ہی نماز فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہے، اس لیے اس وقت تک وہ کھاتا اور پیتا رہا تو روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، اگر اذان شروع ہو جائے، کھا رہا ہو پی رہا ہو تو کھانے اور پینے کو جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ یہ حدیث پاک المستدرک الصحیحین میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی کھا رہا ہو پی رہا ہو، تو اذان سننے کی وجہ سے اس برتن کو نہ رکھے، یعنی کھانا اور پینا نہ چھوڑے، بلکہ اپنی حاجت پوری کرے، یعنی کھا لے اور پی لے۔ تو جب حدیث پاک میں آ گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے، تو علماء کون ہوتے ہیں، فقہا کون ہوتے ہیں کہ منع کریں؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے یا علماء فقہا کی بات مانیں گے؟ یہ اچھی طرح اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں تاکہ کبھی الجھن نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صبح 2 اذانیں ہوتی تھیں، اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم الاعمى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے تھے، ایک حضرت بلال، ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ نبینے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ بلال پہلی اذان دیتا ہے جو کہ رات میں ہے، تہجد کے لیے ہے، لہذا بلال کی اذان ہو تو کھاتے پیتے رہا کرو۔ ہاں، عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیتا ہے وہ نماز فجر کے لیے ہے، جب وہ اذان دے تو پھر کھانا بھی نہیں اور پینا بھی نہیں۔ اب دیکھیں، آدھا مسئلہ بیان کیا گیا نا، آدھی حدیث بیان کی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال پہلے اذان دیتے تہجد کے لیے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے بعد میں نماز فجر کے لیے۔ اور یہ جو اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت ہے، یہ وہ پہلی اذان ہے جو حضرت بلال کی ہے، جو تہجد کے وقت میں ہے، اور جو ممانت ہے وہ دوسری اذان پر ہے جو عبداللہ بن ام مکتوم کی ہے رضی اللہ عنہ، نماز والی۔ اور ہم یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جو نماز فجر کے لیے اذان ہوتی ہے اس وقت کھانا اور پینا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ احناف فقہا اہل سنت والجماعت، ان کے سامنے ایک حدیث نہیں ساری حدیثیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے سامنے ایک حدیث ہوتی ہے تو مسئلہ اور بتا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، احناف، علماء، فقہا، ان کے سامنے ساری احادیث موجود ہوتی ہیں
اس لیے مسئلہ غلط نہیں بتاتے. میں اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا، آپ حضرات ہماری طرف سے جو فقہائے احناف کے مسائل آ رہے ہیں وہ دلائل پر ہوتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں ہوتے. آپ اطمینان رکھا کریں. اور جب کوئی ہم مسئلہ بتائیں اس کے خلاف اگر آپ کو کوئی حدیث پیش کرے، آپ گھبرائیں مت، آپ ہمارے سے رابطہ کریں، رجوع فرمائیں، ہم بتائیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے جو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.